بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام تبادلہ خیال، اور آج کے تبادلہ خیال میں ہم بات کریں گے کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کی جانب سے جس طرح ایک ہمارے صحافی دوست کو گالیاں دی گئیں اور غلیظ زبان استعمال کی گئی، اس کے اوپر پاکستان کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے اس کی شدید مذمت کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک ریاست کے وزیر اعظم کو اس طرح کی زبان بالکل زیب نہیں دیتی ہے۔ صحافی کا یہ حق ہے کہ وہ سوال کرے، وہ پوچھے، وہ کوئی سوال بھی کر سکتا ہے، لیکن جو پارلیمنٹ جو سیاستدان ہوتا ہے وہ اس کا جواب سوچ سمجھ کے اس کو دینا چاہیے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اس کا جواب نہ بھی دے تو پھر بھی نو کمنٹس بھی کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جتنے بھی سیاستدان گزرے ہیں وہ کبھی اس طرح کا جو تضییق آمیز رویہ انہوں نے اختیار نہیں کیا کسی بھی صحافی کے سوال کے اوپر، اور خاص کر جو تنویر الیاس صاحب کی جانب سے، وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جانب سے جو تضییق آمیز رویہ ایک سامنے آیا ہے، اور یہ ایک صحافی کی بات نہیں ہے، بہت سارے ہمارے صحافی دوست ہیں جن کے ساتھ انہوں نے اس طرح کا تضییق آمیز رویہ اختیار کیا ہے۔ ہماری بات ہوئی تھی ارکان پارلیمنٹ سینیٹر سے، اور پہلے ناظرین آپ کو وہ سنواتے ہیں کہ پاکستان کے جو ارکان پارلیمنٹ پارلیمنٹیرینز ہیں، سینئر پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں۔ تو آپ پہلے سنیے، پھر اس کے اوپر ہم آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مرزا درانی صاحب، ان سے ہم اس حوالے سے بات چیت کریں گے۔ آپ سنیں ارکان پارلیمنٹ کے خیالات کے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پوری طرح علم نہیں تھا، جو آپ نے سنایا ہے یہ انبلیویبل ہے۔ کسی صحافی کے سوال پہ کسی بندے کا اتنا مشتعل ہونا یہ کسی صورت مناسب نہیں ہے۔ سوال بہت نامناسب بھی ہو تو اس کو ایک سافٹ طریقے سے جواب دینا چاہیے، ایگریشن بھی ہو تو وہ بھی آداب کے دائرے میں رہنا چاہیے، اور سوال کا جواب دینا، ہر سوال کا جواب دینا ہماری ابلیگیشن نہیں ہے۔ ہم آسانی سے اس سوال کو اوائڈ کر سکتے ہیں، لیکن بہت ہی ناگوار سوال بھی ہو جائے، کیونکہ کئی دفعہ بہت ناگوار پرسنلائز سوال ہوتے ہیں، اس کو بھی رپلائی کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ سوال کرنا ہر شہری کا حق ہے، بالخصوص صحافی کا حق ہے۔ جواب دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو جب انہوں نے سوال کیا آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سے، سردار تنویر سے، اور بالکل لاجک اور منطق کے مطابق ایک معقول سا سوال کیا انہوں نے، اس پر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے کہا، تنویر نے، کہ آپ قرآن نے پیسے دیے۔ اب آپ بتائیے، سوال کرنا بھی سردار تنویر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی را کا پیسہ ہے، اس کے پیچھے بھی انڈیا کا پیسہ ہے۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ شیرازی انڈیا کا ایجنٹ ہے۔ لیکن جس پارٹی نے اس کو وزیر اعظم بنایا، سردار تنویر کو، وہ یہ سوال کرے عمران خان سے کہ 5 اگست 2019 کو کیا آپ نے مقبوضہ جموں کشمیر کی جو مستقل حیثیت ختم ہوئی، آپ نے وہ مقبوضہ جموں کشمیر جن کے عوام 100 سال سے جو تکالیف برداشت کر رہے ہیں، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، آپ نریندر مودی کی جوڑی میں کیوں دی؟ آپ نے نریندر مودی کی کامیابی کے لیے الیکشن میں دعائیں کیوں کی؟ آپ نے یہ کیوں کہا کہ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے؟ سردار تنویر، آپ تو پی ٹی آئی کی طرف سے نامزد وزیر اعظم ہیں، آپ عمران خان سے پوچھئے کہ آپ نے کشمیر کے بارے میں پاکستان کی جو بنیادی ریاستی اور قومی موقف ہے اس کا جنازہ کیوں نکال دیا؟ لیکن الٹا وہ ایک صحافی کو کہتے ہیں کہ تم را کے ایجنٹ ہو، تم نے را سے پیسے لیے۔ پھر میں نے وہ فون کال بھی سنا ہے جو ایک صحافی نے بہت اخلاق کے ساتھ کہا کہ آپ کے خلاف میں نہ تھانے جا رہا ہوں، نہ کوئی ایف آئی آر کرنے جا رہا ہوں، لیکن الٹا ان کو کیا سنایا سردار تنویر الیاس نے؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص نہ وزارت عظمیٰ کے لائق ہے، اس شخص کو منشی ہونا چاہیے۔ سرمایہ عربوں کا اور کربوں کا سرمایہ، ایک بڑے مال کا مالک، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ معیار ہے کہ وہ ضرور وزیر اعظم ہونا چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے عوام اور کشمیر اسمبلی سردار تنویر کے خلاف آواز اٹھائے، اور پی ڈی ایم کی جو جماعتیں وہاں کشمیر میں ہے ان کو چاہیے کہ ان کے خلاف ایک ایسی سیاسی تحریک شروع کرے کہ اس آدمی کو سوجھ بوجھ آ جائے کہ سیاست کس چیز کو کہتے ہیں۔ دیکھیں جی، مجھے بہت افسوس ہوا شیرازی صاحب کہ آپ کے ساتھ اس قسم کا سانحہ ہوا۔
میں اس کی مذمت کرتی ہوں شدید الفاظ میں، کیونکہ دیکھیں جب آپ کسی کی طرف ایک انگلی کرتے ہیں تو اپنی طرف 3 انگلیاں ہوتی ہیں، تو ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اور پرائم منسٹر آزاد کشمیر سے میری ان سے مطلب میں تو یہ چاہوں گی کہ وہ آپ سے معافی مانگیں، کیونکہ یہ بڑی زیادتی کی بات ہے۔ ہمارے صحافی ہمارے سر کا تاج ہیں، ہم جو کچھ کرتے ہیں مل کے کرتے ہیں، تو اگر ہم اپنے صحافیوں کی عزت نہیں کریں گے، ہم ان کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، تو پھر ہمارے اپنے لیے بڑی شرم کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل ہم اس کے مکمل خلاف ہیں۔ ہمارے پارٹی فخر افغان بادشاہ خان بابا نے ہمیشہ تشدد کی بات کی ہے، ہمیشہ یہ کہا ہے کہ کسی کے خلاف آپ گالیاں نہ دو، کسی کے خلاف ایسی بات نازیبا استعمال نہ کرو کہ وہ پھر آپ کے بڑوں کے خلاف کرے۔ تو یہ میرے خیال میں اس نے بہت زیادتی کی ہے۔ گالم گلوچ تو ویسی بھی اچھی بات نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں اس کے دماغ میں 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ وزیر اعظم ہے اور دوسرا یہ مالدار آدمی ہے، یہ سرمایہ دار ہے۔ تو 2 چیزیں جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس کے دماغ میں وہ آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے اس کے دماغ میں، جو ہے نا وہ آپ جو بھی سمجھے۔ لیکن میرے خیال میں ان کی یہ باتیں، دونوں باتیں، اس میں سے ایک کو یا تو اس کو وزیر اعظم رہنا چاہے یا اس کو ادھر جانا ہے چاہے اپنے کاروبار کے لیے۔ یہ 2 باتیں اگر ہیں تو یہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح کرے گا۔ تو ہم تو پرزور مذمت کرتے ہیں اس کی، کسی کے گالی کی میں مذمت نہیں کرتا۔ جی، جس طرح آپ نے سنا کہ ارکان پارلیمنٹ جو ہیں وہ انتہائی اس کی مذمت کر رہے ہیں، شدید الفاظ میں مذمت کر رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک وزیر اعظم کو قطعاً اس طرح کیا ایک سوال کے اوپر اس طرح کا جو رپلائی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اسی حوالے سے آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مرزا درانی صاحب۔ مرزا درانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ کیا اس کے اوپر پہلے بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں آلریڈی، لیکن آج جو پاکستان کے ارکان پارلیمنٹ ہیں ان سے ہماری بات ہوئی اور انہوں نے بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ قطعاً جو ہے تنویر الیاس صاحب کو اس طرح رپلائی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ راج صاحب۔ بالکل کوئی بھی شخص جو ہے اس اقدام کی نہ تو حمایت کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کو جو ہے وہ حوصلہ افزائی کی جا سکتی ہے۔ یہ انتہائی جو ہے وہ قابل مذمت اقدام ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر کا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اس پر سب سے پہلے ہم نے آواز اٹھائی، اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہماری راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ نے بھی اس کے اوپر ایک پریس ریلیز جاری کیا، مذمتی بیان جاری کیا۔ اب جو ہے وہ پورے آزاد کشمیر اور پاکستان سے لوگ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف جو ہے وہ ایک مذمتی بیان جاری کر رہے ہیں۔ لیکن اس کا تصویر کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ ہمارے دوست جو ہیں وہ جو صحافی حضرات ہیں یا ہم جو جس طبقے سے بلانگ کرتے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا یہ بھی رکھنا چاہیے کہ جس طرح قومی دن ہوتے ہیں، 5 فروری ہو گیا یا یکجہتی کا دن ہوتا ہے، تو اس وقت بھی کیونکہ ہم نہیں چاہتے، ہم کوئی یک طرفہ سٹوری بیان نہیں کرتے۔ اگر ہمارے کسی صحافی دوست کی بھی غلطی ہے یا اس سے کوئی ایسی غلطی ہوگی تو اس کا بھی اعتراف کرنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے جو ہے وہ اچھا اقدام کیا، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ساتھ ایک اور ورژن بھی ہے گورنمنٹ کا بھی، پرائم منسٹر کے آفس سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ جو حیدر شیرازی صاحب ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بھی وزیر اعظم صاحب کو بار بار پروووک کرنے کی کوشش کی، مشتعل کرنے کی کوشش کی۔ وہ جو پارلیمنٹ میں آئے اس سے پہلے بھی انہوں نے 2-3 بار ان کے ساتھ اس طرح کیا، اور اس کے بعد ایک اور واقعہ بھی پیش آیا جو شاید آپ دوستوں کے علم میں نہ ہو، کہ جب وزیر اعظم نے یہ سوال کا جواب دینے کے بجائے صحافی کو یہ کہہ دیا کہ آپ نے راہ کے ایجنٹ سے پیسے لیے ہیں، تو راہ کے ایجنٹ ان کو قرار دیا، تو اس کے بعد وزیر اعظم تو اپنے اسکواڈ میں بیٹھ کے گاڑی میں چلے گئے، لیکن وہاں پر جو ہے وہ ایک وزیر آزاد کشمیر کے انہوں نے ہمارے دوست صحافی کے فون کو چھیننے کی کوشش کی، موبائل کو، جس سے وہ ویڈیو بنا رہے تھے۔ لیکن وہاں پہ جو پارلیمنٹ کو کور کرتے ہیں ہمارے باقی جو میڈیا کے لوگ، انہوں نے پھر اس وزیر کو گھیر لیا، اور وہ پھر وزیر صاحب جو ہیں اپنی عزت بچانے میں اس طرح کامیاب ہوئے کہ وہ وزیر اعظم کے اسکواڈ کے جو پولیس کارڈ ہوتی ہے اس کے ڈالے میں بیٹھ کے انہوں نے اپنی عزت بچائی اور جان بچائی، اور وہاں سے وہ نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ تو اس لیے ہم تصویر کے دونوں رخ جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، ایک طرف وزیر اعظم کے اقدام کی بھی مذمت کر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب جو ہے وہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ قومی جو دن ہوتے ہیں اس دن جو ہے وہ یکجہتی کا پیغام، اور ہم خود ہی جو صحافی ہیں ہمیں اپنے اوپر سیلف سینسرشپ بھی لگانی چاہیے، جس طرح انڈیا میں دیکھیں آپ کے قومی مفادات پر وہ خود ہی جو ہے وہ سینسرشپ کر لیتے ہیں وہاں کا میڈیا، کہ جہاں پہ ان کو نظر آتا ہے کہ یہ قومی مفاد ہے۔
تو ہم یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی بات نہیں کر رہے کہ ان کے ساتھ یہ بات ہوئی، ہم یہ جرنلی ایک بات کر رہے ہیں کہ میڈیا کو جو ہے وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور قومی مفادات کے تحفظ، اور پہلے جو ہے سب سے پہلے جو ہے قومی مفاد اور ملکی مفاد کو مد نظر رکھنا چاہیے، اس کے بعد جو ہے وہ سیاست اور پارلیمنٹ اور یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے۔ ملک ہوگا تو پھر پارلیمنٹ بھی ہوگی، سیاست بھی ہوگی۔ اگر ہم ملکی مفادات کو داؤ پہ لگا دیں گے، جگ اسائی کا باعث بنیں گے، اور انٹرنیشنلی جو ہے وہ پھر جب یہ باتیں ایسی ہوں گی تو ظاہر ہے پھر یہ ہمارے لیے کوئی آپ دیکھیں کہ عزت کی بات نہیں ہے۔ آپ کی بات 100% درست ہے درانی صاحب، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سننے کا اور برداشت کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ جب آپ اتنی بڑے عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے اندر برداشت کا مادہ ہونا چاہیے، نہ کہ آپ اس کو ماں بہن کی گالیاں دیں۔ اس نے جتنا بھی پرووک کیا تھا، جو کچھ کیا تھا، لیکن کم از کم اس کے خلاف آپ قانونی کارروائی کرتے نا، کچھ بھی کرتے، لیکن اس کو ماں بہن کی گالیاں دینا قطعاً جو ہے وہ بالکل جائز نہیں ہے۔ میں ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمیں بھی کچھ میسیجز اور پیغامات موصول ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور ہمیں بھی یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اگر آپ نے اسی طرح وزیر اعظم کے خلاف پروگرام اپنا جاری رکھا تو پھر ہم آپ کے خلاف بھی کارروائی کر سکتے ہیں۔ یہ ہم آپ کو ابھی اسکرین پہ دکھائیں گے بھی کہ کن لوگوں کی جانب سے جو ہے ہمیں وہ دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں۔ تو یہ ہم پہلے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ہمارے جتنے پروگرام ہیں اٹھا کے دیکھے جائیں، اگر ہم نے کسی کی کردار کشی کی ہو، ہم نے حقائق کے اوپر بات کی ہے، سوائے حقائق کے ہم نے نہ ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا ہے، نہ ہم ذاتی ایجنڈے کو سامنے رکھ رہے ہیں، صرف حقائق کے اوپر ہم نے بات کی ہے اور حقائق آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ناظرین آپ خود اس کو جج کیجیے گا، اور جو ناظرین ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ جج ہوتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں مزید جو ہے تفصیلات لے کے ناظرین آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔